آج ویو 360 میں پاکستان کی سابقہ حکومت کی طرف سے امریکہ پر سازش کے الزام کے بعد کیا واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کو کسی قسم کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ ترکی میں مجوزہ نیا قانون منظور ہو گیا تو سوشل میڈیا پوسٹ آپ کو 3 سال تک جیل کی سیر کرا سکتی ہیں۔ وہ اسے ہر چیز کو بلاک کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جانیں گے کہ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں مٹی سے بنے گھروں سے ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیسے کیا جا رہا ہے۔ مٹی کے گھروں میں بھی مسام ہوتے ہیں اور یہ سانس لیتے ہیں۔ کچھ مکان بہت ہوادار ہوتے ہیں، ان میں درجہ حرارت کا فرق ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں مانسون سے سب سے زیادہ تباہی بلوچستان کے صوبے میں ہوئی۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق سیلاب سے اب تک کم از کم 136 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 1000 سے زائد زخمی۔ سیلاب سے ہزاروں مکانات تباہ ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کے مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور صوبے میں ہونے والی وسیع پیمانے کی تباہی کے پیش نظر وزیر اعظم سمیت متعدد اعلیٰ حکام صوبے کا دورہ کر چکے ہیں۔ کئی متاثرہ علاقوں میں خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں، لیکن متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کیمپس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سیلاب اس طرف سے ہم لوگ پہ آ گیا تو ہم لوگ اس طرف کے اپنا گھروں کو بچائے یا اپنا پڑوسیوں کو بچائے۔ تو اس ٹائم ہمارا گاڑی میں روڈ پہ کھڑا، تو روڈ سے جب میں روڈ پہ پہنچ کے اس ٹائم 2 بچوں کو پانی بہہ رہا تھا تو میں نے گاڑی کھڑا کیا، وہ بچوں کو اٹھایا تھا۔ اس ٹائم ایسا بندے کہ ادھر 50 روپے کے بھی محتاج ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ان کا مال مویشی بھی اس کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جو اس کے آمدن تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ خالی اس نے اپنا جان بچایا، اپنے بچوں کا جان بچائے۔ 500-400 کے لگ بھگ گھرانے ہیں۔ یہاں کا جو ایریا ہے بہت وسیع ایریا ہے اور بہت آبادی پر مشتمل ہے۔ آپ یقین کرو سر، یہاں پر تقریباً کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ یہ کم نقصان نہیں ہے۔ ہم لوگ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ کیمپ سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، ذمہ دار لوگوں کے لیے خصوصی پیکیج اعلان کرو۔ ویکنڈ پر القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی کابل میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد دہشت گردی کا خطرہ کس حد تک کم ہوا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو امریکی عہدیداروں اور دیگر اہم شخصیات سے بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے کوارڈینیٹر جان کربی نے کہا ہے کہ اگرچہ الظواہری کی ہلاکت سے امریکی پہلے سے زیادہ محفوظ ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ القاعدہ سے خطرہ ختم ہو چکا۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر اور سابق US آرمی جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے الہورا ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حالیہ سالوں میں القاعدہ اور ISIS جیسے انتہا پسند گروہوں کو خاصا کمزور کر دیا گیا تھا، لیکن طالبان کے اقتدار میں آنے سے افغانستان کے اندر اور باہر دہشت گرد گروپس مضبوط ہوئے ہیں۔ This does not mean that the threat of extremism has been eliminated. In fact, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتہا پسندی کا خطرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ در حقیقت افغان حکومت کے خاتمے کے بعد سے ہم نے اسلامک اسٹیٹ خراساں سے متعلق ایک تشویشناک صورتحال دیکھی ہے۔ یہ گروہ بنیادی طور پر افغانستان میں متحرک رہا ہے، لیکن کچھ حد تک پاکستان میں بھی۔ to some degree in Pakistan, یہ گروپ افغانستان میں ویسی خانہ جنگی بھڑکانے کی کوشش میں ہر ہفتے طالبان کے خلاف متعدد حملے کر رہا ہے، جیسی کوشش انتہا پسند گروہوں نے عراق، شام، یمن اور دوسری جگہوں پر کی۔ بلا شبہ طالبان کے افغانستان میں اقتدار میں ہونے کے باعث اب اسلامک اسٹیٹ ایک زیادہ خطرناک تنظیم بن چکی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ اور اس کے حلیفوں اور باقی ماندہ القاعدہ پر نظر اور دباؤ برقرار رکھنے کے لیے اوور دا ہورائزن طریقہ کار پر زیادہ وسائل لگانے کی ضرورت ہوگی۔ conducting it in the over the horizon mode as we have been to keep an eye and pressure on the Islamic State affiliate in Afghanistan, and also to keep an eye on Al-Qaeda remnants there as well. واشنگٹن بیس تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کاؤنسل کے ساؤتھ ایشیا سینٹر کے سابق فاؤنڈنگ ڈائریکٹر اور ڈسٹنگوش فیلو، اور اس کے علاوہ ایک بک بھی لکھ چکے ہیں، بیٹل فار پاکستان، دا بیٹر US فرینڈشپ اینڈ ٹف نیبرہڈ، شجاع نواز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے خطے اور خاص طور سے پاکستان کو درپیش سیکیورٹی اور دیگر مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شو صاحب، اس سے پہلے پاکستان کو اندرونی طور پر درپیش دہشت گردی کے خطرے کی بات کریں، ایمن الظواہری کی ہلاکت پاکستان کے لیے اور وہاں دہشت گردی کے خطرات کے حوالے سے کتنی اہم ہے؟ کافی اہم ہے، اس لیے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں
وہ شاید اب ذرا مشکل میں ہو، اس لیے کہ امریکن حکومت نے خاص طور پہ یہ ظاہر کیا کہ طالبان حکومت کو علم تھا کہ ایمن الظواہری کابل میں مقیم تھے اور بلکہ ان کو پناہ دی گئی تھی. تو پاکستان کے تعلقات اب ظاہر ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت جو ہو رہی تھی وہ بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ بات نہ صحیح ہو جائے کہ طالبان سپورٹ کر رہے تھے القاعدہ کو یا کہ وہ ان کے علم کے بغیر وہاں پہ چھپے ہوئے. ابھی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ نے خطے میں اپنی اوور دا ہورائزن صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے. پاکستان نے شروع میں امریکہ کو کسی قسم کے اڈے دینے کی افواہوں کی سختی سے تردید کی تھی، تو خطے میں پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ نے اپنی اوور دا ہورائزن صلاحیتوں میں اضافہ کیسے کیا ہوگا؟ اس کے اوپر دو باتیں کہنی ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اوور دا ہورائزن جو سلوگن ہے یہ صرف اوور دا ہورائزن نہیں ہو سکتا. ہیومن انٹیلیجنس جس کو ہیومنٹ کہتے ہیں فور شارٹ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کو بہت اشد ضرورت ہے لوگوں کی آن دا گراؤنڈ جو کہ سپورٹ کریں، اور دوسرے ممالک کے جو کہ افغانستان کے ارد گرد ہیں. اب دو باتیں سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ سینٹرل ایشیا میں امریکہ نے بہت کوشش کی اور جون میں ایک دورہ کیا جنرل کوریلا نے جو کہ سینٹ کام کمانڈر ہیں، اور وہ گئے تھے ازبیکستان، قازقستان، تاجکستان اور کرغزستان تاکہ ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ کس طرح وہ مدد کر سکتے ہیں. لیکن چاروں ملکوں نے جہاں تک ہمارا علم ہے انکار کر دیا بیس دینے کا، ڈرون اڑانے کے بیس خاص طور پہ. اب رہس ہے کہ صرف پاکستان رہ گیا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوحہ سے کابل کا جو فاصلہ ہے وہ 1250 میل ہے، لیکن یہ جو ڈرون استعمال کیا گیا اس اٹیک میں اس کی 1000 میل کی ریڈیس ہے. تو اب یہ نہیں پتا کہ کہاں سے یہ ڈرون اڑان کی، پاکستان سے، اور یہ خفیہ ایئر بیس تھا، اور کس ایئر سپیس سے گزرا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران کے اوپر سے نہیں جا سکتا، نہ ہی سینٹرل ایشین حکومتوں نے ابھی تک اجازت دی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. تو امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن کا یہ کہنا کہ طالبان نے ایمن ظواہری کو پناہ دے کر دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. کیا طالبان ٹی ٹی پی کو پناہ دے کر یہی رویہ پاکستان کے ساتھ نہیں اپنائے ہوئے؟ اور کیا افغانستان کو دہشت گرد گروہوں سے پاک کرنے کے مقصد میں پاکستان اور امریکہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ بالکل اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان ابھی بھی کشمکش جاری ہے ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ طالبان حکومت جو ہے ایک قسم کی ترجمانی کر رہی ہے ٹی ٹی پی کی، بجائے یہ کہ ان کو واپس بھیجیں پاکستان یا ان کو حراست میں لیں، وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں بات چیت میں، اور پاکستان کی فوج کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ بات چیت کریں ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو ایمن الظواہری کی ہلاکت سے پہلے جس طرح ہم نے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ دیکھی تھی جس میں کہا گیا کہ طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں پھر سے منظم ہو رہی ہیں، ایسے میں پاکستان کو افغان طالبان سے جو توقعات ٹی ٹی پی کے ساتھ قیام امن میں چاہیے مدد کے حوالے سے، وہ کس حد تک پوری ہو پائیں گی پھر آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ طالبان اس وقت کسی حکومت نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. ان کو امداد کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے جو سینٹرل ایشین نیبرز جو ہیں وہ بھی بہت انہیں ڈر ہے کہ افغانستان پھر ایک جڑ ہو جائے گا دہشت گردی کا. ابھی جنرل کوریلا جو سینٹ کام کمانڈر ہیں جون میں جب گئے ان ممالک میں، اور ان کی وزٹ تھی ڈان لو کی وزٹ کے فوراً بعد، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈان لو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کے، لیکن وہ قازقستان میں بھی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، تو اس علاقے کو اچھی طرح جانتے ہیں. جنرل کوریلا کا کہنا تھا کہ تمام ممالک میں جو 4 ملکوں میں جو انہوں نے دورہ کیا، صرف ایک بات پہ انہوں نے سب نے تمام ملکوں نے ریپیٹ کیا کہ ہمارے 3 مسائل ہیں، افغانستان افغانستان افغانستان. تو ان کو بہت ڈر ہے کہ یہ ٹیررزم، دہشت گردی جو ہے افغانستان میں پھیلے گی،
اور یہ سینٹرل ایشیا تک بھی جائے گی. تھینک یو شجا، آپ ہم سے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر مسعود خان کے مطابق پاکستانی حکام اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات میں افغان طالبان نے تعمیری کردار ادا کیا ہے. پاکستان میں جاری سیاسی اور معاشی عدم استحکام اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے امریکہ پر سازش کے الزام کے بعد کیا مسعود خان کو پاکستان امریکہ تعلقات کو ٹریک پر لانے میں کسی مشکل کا سامنا ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر سے. یہاں امریکی حکام کے کوئی تحفظات نہیں ہیں، وہ ان کو پاکستان کے اندرونی معاملات سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا وائٹ ہاؤس ہو، وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے یا تبصرہ نہیں کرتے. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ سارے کا سارا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک جمہوری عمل کے فریم ورک میں ہو رہا ہے، وہ اس کا مشاہدہ ضرور کر رہے ہیں. کسی قسم کے انہوں نے تحفظات کا اظہار نہیں کیا، لیکن ان کے درمیان بھی یہ خواہش ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کو بڑھایا جائے، ہر حال میں، ہر دور میں، ہر فیز میں ان کو مضبوط کیا جائے. کیونکہ پاکستان کی معاشی حالت اس وقت کافی خراب ہے اور آئی ایم ایف سے قسط ملنے کا امکان تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی دیوالیہ ہونے سے دور نہیں ہے. ایسے میں یہ بھی خبریں آئیں جس کی تصدیق بھی کی پاکستان نے کہ جنرل باجوہ نے ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے امریکہ کی بات کی ہے اور ان سے یہ درخواست کی ہے کہ آئی ایم ایف کی فنڈنگ کو جلدی پاکستان کے لیے ریلیز کیا جائے. اس حوالے سے آپ کے پاس مزید کوئی اطلاعات ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ کئی سطحوں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں اور امریکی حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کی معاشی صورتحال کو عمومی طور پر مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کی اور ریاست کی کوششیں جاری ہیں. اس میں ہر شخص نے، ہر ادارے نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر جو ہے ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کے رابطے رہے ہیں، اور حکومت کی کوششوں کی وجہ سے جو ایک بنیادی تھریش ہولڈ ہوتی ہے، بنیادی دہلیز ہوتی ہے، وہ ہم نے عبور کر لی ہے. جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا وہ ہو چکا ہے. بعض ماہرین امریکہ میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ماضی میں پاکستان کی پراکسی سمجھے جانے والے افغان طالبان پاکستان کی خود مدد نہیں کر رہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو روک سکے پاکستان کے اندر حملے کرنے سے، کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے پاکستان میں وہ بگڑ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان نے ایک تعمیری کردار ادا کیا. افغان طالبان نے، انہوں نے جو تحریک طالبان پاکستان اور ہمارے حکام کے درمیان ایک مکالمہ کروانے کی کوشش کی اور سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم کسی صورت میں جو ہے دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے. تو ہماری مشترکہ کوشش ہے کہ امریکہ، پاکستان اور افغانستان کی، کہ اس خطے کو جو ہے دہشت گردی کا مرکز دوبارہ سے نہیں بننا چاہیے، اور اس میں جو بھی جس طریقے سے بھی ہم کوشش کریں کر کے تو اس کو جڑ سے اکھیڑیں. بھارت جو ہے اس کے بارے میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ افغانستان میں افغان طالبان جن کی وہ ہمیشہ سے مخالفت کرتے آئے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے روابط قائم کر رہے ہیں تاکہ افغان عوام کی مدد کی جا سکے، اور افغان طالبان بھی جو ہیں ان کو بھی، کیونکہ دنیا میں عالمی طاقتیں ریکگنائز نہیں کر رہی جب تک وہ اپنے وعدے نہیں پورے کرتے، تو ایسے میں ان روابط کو پاکستان کیسے دیکھے گا یا دیکھ رہا ہے؟ افغانستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، اور ان کے حکمران اس بات کے مجاز ہیں کہ جو وہ فیصلے کریں، بلکہ ہم تو چاہیں گے کہ وہ خطے میں جتنے ملکوں کے ساتھ تعلقات استوار کریں وہ ان کے لیے اچھا ہے. وہ وسطی ایشیا سے ہوں، چین کے ساتھ ہوں، ایران کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن طالبان نے ایک وعدہ کیا ہے بین الاقوامی برادری کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی ایک وعدہ کیا ہے، اور ہماری توقع ہے کہ وہ اس وعدے کو نبھائیں گے کہ کوئی تیسرا ملک جو افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. آپ کی ملاقاتوں میں یہاں پر امریکی اہلکاروں کے ساتھ جو ہوتی ہیں، پاک چین دوستی کے حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں؟ تحفظات تو نہیں، سوال اٹھائے جاتے ہیں اور ان سوالات کا ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پہ جو ہے سرکاری محکمے وہ محتاط رہتے ہیں، لیکن اگر آپ فرض کیجئے کہ
कांग्रेसमैन और सेनेटर्स से बात करें तो वो खुलकर इसमें अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। तुर्की में एक मुजव्वज़ा कानून साजी के मुताबिक सोशल मीडिया सार्फिन को ऐसी पोस्ट पर 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है जिन्हें हुक्काम गुमराह कुन या बेबुनियाद मालूमात समझते हों। हुकूमत के इस इक़दाम ने मुल्क में एहतजाज को हवा दी है और नाक़दीन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो तुर्क शहरियों के पास अपनी शिकायत को दूर करने के लिए मौजूद आखिरी प्लेटफॉर्म को भी खामोश करने की कोशिश में है। तुर्क सहाफ़ी सोशल मीडिया से मुताल्लिक उस मुजव्वज़ा कानून साजी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जिससे उनके मुताबिक गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग एक जुर्म बन सकती है। बयानत तुर्की की सबसे पुरानी आज़ाद न्यूज़ वेबसाइट्स में से एक है जिसके लिए नई कानून साजी खतरे की घंटी है, खास तौर पर तुर्क हुक्काम की जानिब से जाली या गलत करार दी गई मालूमात की इशाअत को जुर्म कहने की तजवीज़। अगर ये कानून पार्लियामेंट में मंजूर होता है तो मैं सिर्फ खबरों की रिपोर्टिंग करने के जुर्म में जेल जा सकता हूँ। मुझे 1 से 3 साल कैद की सजा हो सकती है। इससे सहाफ़ियों में खौफ पैदा होगा और वो अपनी रिपोर्टिंग में सेल्फ सेंसरशिप का इत्तलाह कर सकते हैं। मरकजी ज़राए अबलाग के ज़्यादातर हुकूमत के कंट्रोल में होने से इंटरनेट पर एक वसी और मुतहरक आज़ाद मीडिया इस हद तक तरक्की कर चुका है कि इसकी रेटिंग्स रवायती मेन स्ट्रीम ज़राए अबलाग के बराबर आ चुकी हैं। कुछ लोग मुजव्वज़ा सोशल मीडिया या कानून को इस कामयाबी पर हुकूमत का रद्द अमल समझते हैं। वो इसे हर चीज को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज से मेरा मतलब है कि कोई भी मालूमात जो इनके खिलाफ हो। इस कानून का मकसद किसी भी मुखालिफ आवाज को खामोश कराना है। यही वजह है कि वो इस डिसइंफॉर्मेशन लॉ को मुतारिफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुजव्वज़ा कानून में अगर कोई ऐसी पोस्ट या किसी पोस्ट को दोबारा शाया करता है जिसे हुकाम ने गलत मालूमात करार दिया है तो उसे 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है। यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनके दफातर तुर्की में हैं, मुजव्वज़ा कानून के तहत ज़ेर तफ्तीश किसी भी शख्स की शिनाख्त जाहिर करने के पाबंद होंगे। मुजव्वज़ा कानून साजी उस वक्त सामने आई है जब आइंदा जून में सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। तुर्क हुकूमत का कहना है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाली कानून साजी यूरोप में पहले से मौजूद कवानीन से मुख्तलिफ नहीं है, जिनका मकसद इख्तलाफ राय को सेंसर करने की बजाय अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें यूरोप के कवानीन से किसी भी तरह के मुआवजे को मुस्तरद करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप तुर्की का मुआजना जर्मनी या फ्रांस या किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क से नहीं कर सकते। सच पूछें तो तुर्की जो कुछ करता है वो रूस से ज्यादा मुशाबहत रखता है। अगर आप वजारत दाखिला के अदाद शुमार पर नजर डालें तो हर साल 5 से 6 हज़ार अफराद से उनकी सोशल मीडिया सरगर्मियों की वजह से तफ्तीश की जाती है। इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक तुर्की पहले दुनिया में सबसे ज्यादा सहाफ़ियों को जेल में डालने वालों में सर फहरिस्त है। लेकिन बयानत को ये खतरा है कि जेल की धमकी इसके काराइन पर भी मनफी असर डालेगी। इस कानून के जरिए हुकूमत खबरों पर लोगों के रद्द अमल को रोकने की कोशिश कर रही है। कारीन इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी शेयर नहीं कर सकेंगे। हुकूमत नए कानून को सोशल मीडिया पर होने वाले बुरे बर्ताव की रोकथाम के एक बैनुल-अक़वामी रुझान के हिस्से के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन नाक़दीन का कहना है कि यह इंतखाबात से कबल अपोजिशन को खामोश करने की एक मायूस कुन कोशिश है, जबकि रायआमा के जायजे जाहिर करते हैं कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबात में हार जाएगी। डोरियन जोन्स के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है।
فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ پاکستان میں عموماً گھر اینٹ اور سیمنٹ سے بنائے جاتے ہیں، لیکن بھارت کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں گھروں کی تعمیر میں مٹی، لکڑی اور دیگر مواد کے استعمال کی قدیم روایت کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ جدید دور میں اس رجحان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کے حل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ گرو دت گوسوامی کو جب بھی اپنی ملازمت سے وقت ملتا ہے وہ شمالی بھارت کے علاقے پالم پور میں اپنے آبائی گھر میں رہنے آ جاتے ہیں۔ ہمالیہ کے دامن میں کئی دہائی پہلے مٹی سے بنایا گیا یہ گھر سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ میرے خیال میں انسانی جسم کی مانند مٹی کے گھروں میں بھی مسام ہوتے ہیں اور یہ سانس لیتے ہیں۔ کچھ مکان بہت ہوادار ہوتے ہیں، ان میں درجہ حرارت کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سب ان میں استعمال ہونے والے مٹی، چھال جیسے مواد کی وجہ سے ہے۔ جبکہ اینٹوں اور کنکریٹ سے بنے گھر حالیہ دہائیوں میں عام ہو چکے ہیں، مٹی کے گھر بنانے کی روایت اب لوٹ رہی ہے۔ ماحول دوست طریقہ زندگی کو فروغ دینے والا ایک ادارہ اس کی ایک مثال قائم کر رہا ہے۔ اس کا پورا کیمپس مٹی سے تعمیر کیا گیا ہے۔ صدیوں پرانی روایت کو جدید دور کے مطابق ڈھالا گیا ہے، یعنی شیشے کے بڑے بڑے دروازے اور کھڑکیاں جن سے زیادہ روشنی اندر آتی ہے۔ باورچی خانے اور غسل خانے میں کنکریٹ اور جدید مواد کا استعمال کر کے جدید سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ قریبی پہاڑوں سے لی جانے والی مٹی، پتھر، سلیٹ اور بانس سے بنے یہ گھر گلوبل وارمنگ کا باعث بننے والی کاربن گیسز کے کم اخراج کی وجہ سے ماحول دوست ہیں۔ ان کی تعمیر میں ایک طرف سیمنٹ اور سٹیل ضروری نہیں، جن کے بننے کے دوران کاربن پر مبنی مضر ماحول گیسز کا اخراج ہوتا ہے اور انہیں سینکڑوں میل دور سے لانے کا ٹرانسپورٹیشن کا خرچ بھی بچتا ہے۔ یہ گھر ٹھنڈا یا گرم کرنے کے لیے درکار توانائی کو بھی بچاتے ہیں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ تعمیر مقامی سامان سے کی جائے جو قدرتی مواد سے بنا ہو، اور یہی وہ سمت ہے جس کی جانب ہمیں جانا چاہیے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی کے مجموعی اثرات کو کم کرنے کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ مٹی سے تعمیر کی گئی عمارت کسی کنکریٹ کی عمارت کے مقابلے میں زلزلے کے دوران زیادہ محفوظ رہتی ہے، اور ایسا ان مکانات سے ثابت ہوا ہے جو پہاڑی علاقوں میں بڑے زلزلوں کے دوران سلامت رہے، نہ صرف ہماچل پردیش میں بلکہ ہمالیہ کے پورے علاقے میں بھی۔ ان کی بیوی ممبئی میں رہتی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ کیمپس میں رہنے سے ان کا زمین سے تعلق گہرا ہو گیا ہے۔ یہاں کمرے ہیں، اس کا امکان ہے کہ یہاں پرندے گھونسلے بنا سکتے ہیں، اور چونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اس لیے یہ آرام دہ ہے۔ یہ کسی بھی درجہ حرارت میں بہت ٹھنڈے رہتے ہیں۔ یہ دماغ اور جسم کو سکون بخشتے ہیں۔ لیکن مٹی سے بنے گھروں کی وسیع پیمانے پر قبولیت اب بھی ایک چیلنج ہے۔ زیادہ تر لوگ اب بھی کنکریٹ سے بنے ایسے گھروں کا انتخاب کرتے ہیں جو ترقی اور رتبے سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی مثالیں آپ کو تحریک اور جذبہ دیتی ہیں۔ میں مراکش گیا ہوں، میں لاطینی امریکہ گیا ہوں۔ یقین کریں انہوں نے دنیا بھر میں اپنے پرانے ورثے، اپنی تعمیرات کو برقرار رکھا ہے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بھارتی ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا اتنا خوبصورت ورثہ ہے۔ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ آیا یہ تعمیراتی ورثہ لوٹ کر واپس آ سکتا ہے۔ انجنا پسریچا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور شاید کانکریٹ کے جنگلوں میں کچھ حد تک اس طرح کے گھر کسی حد تک ماحول کی مدد کر سکیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔